سیاستدان ہیں ان کو نہیں پتا، نہ وہ کبھی جیل گئے، نہ کبھی انہیں ایف آئی آر میں کسی کا اپنا بیان لکھایا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ جسٹس یہاں کس طرح چلتے ہیں اور جج یہاں کیسے جسٹس چلاتے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے، نہیں سمجھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کہتی ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کا نقصان ہوا ہے، جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جسٹس کو نقصان ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اور عوام کے ساتھ ایک بہت سخت مذاق کیا جائے۔ ونس اگین اس ججمنٹ کو ہم پورا پڑھیں گے، میرے وکلاء پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کمپلیٹ اس پہ تبصرہ کریں گے اور آپ دوستوں کو انفارم کریں گے۔ پھر جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس پہ ہمارا یہ تجزیہ ہے۔ بات کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ اپنا تعارف کریں گے، پھر آپ کو سوال دیں گے۔ ہمارے ساتھ کوآپریٹ جو بات ابھی صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے غور اور بڑے تبادلہ یہاں خیالات 2 دن سے ہوتا رہا ہے، اس کو سوچ کے دیکھ کے بات کی ہے اور یہ نکالا ہے کہ جو 3 ججوں کا فیصلہ ہے وہ ناقص ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا احتسابی عمل پہ۔ نواز شریف کے خلاف پہلے بھی جو جے آئی ٹی بنی، ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی بنی، اس کا کیا بنا؟ جے آئی ٹی بنانا نواز شریف کو رائے فرار دینا کے مترادف ہے۔ اور جس طرح زرداری صاحب نے فرمایا، وہ اس کا کانٹیکسٹ میں بتا دوں تناظر کہ آپ نے فرمایا کہ 2 ججوں کا فیصلہ 3 ججوں کے حاوی ہے اور وہ بھاری ہے اور وہ زیادہ اہم ہے اور وہ فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ججوں نے، سینئر ججوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے، صادق اور امین نہ ہونے کے باعث نااہل قرار دیا ہے۔ باقی 3 ججوں نے اس پہ اس رائے کی تردید نہیں کی، انہوں نے صرف کہا کہ جے آئی ٹی کے پاس جائے معاملہ اور یہ فیصلہ مؤخر کر دیا، انہوں نے اس رائے کی تردید۔ 2 ججوں کی رائے جو ہے وہ اصل میں حقیقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے سمجھی جا سکتی ہے، حالانکہ 3 ججز نے قوم کو مایوس کیا ہے، لیکن وہ رائے سمجھی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کی۔ اس لیے یہ صدر صاحب نے فرمایا کہ 2 ججوں کا فیصلہ دراصل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس لیے میں اس کو عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ باقی شریف خاندان پہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی روایت 1993 سے لے کر آج تک یہ ہے کہ ان پہ نرم ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ 1993 میں میاں محمد نواز شریف کی اسمبلی کو برطرف کیا جاتا ہے، صدر اسحاق خان کرتا ہے تو الزام کرپشن کے الزام تھے، تو سپریم کورٹ 6 ہفتے کے اندر ان کو بحال کرتا ہے اسمبلی کو، یہ کہہ کے کہ کرپشن کا الزام 58(2)B کے لیے موضوع نہیں ہے، اسمبلی کو برخاست کرنے کے لیے۔ 1996 میں 3 سال بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسمبلی اور حکومت برخاست ہوتی ہے کرپشن کے مبینہ الزامات پر، اور اس وقت سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کرپشن کے الزامات پر اسمبلی ڈیزالو کی جا سکتی ہے۔ اصغر خان کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بنتا، جبکہ این آر او کیس میں فوراً امپلیمنٹیشن بینچ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نواز حملہ کرتی ہے، فزیکلی حملہ کرتی ہے،
कोर्ट रूम नंबर 1 पे वो हल्ला बोल देते हैं 500-600 उनके वर्कर और उनके सीनियर लीडरशिप और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को कुर्सियां पीछे गिरा के और पिछले दरवाजे से भागना पड़ता है। आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। 1999 में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और आसिफ साहब पे फैसला आता है, उस फैसले के खिलाफ अपील होती है। अपील में वहां सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप्स चलती हैं। ऑडियो टेप्स में सैफुर रहमान बता रहा होता है एक जज साहब से, सीनियर जज से, कि आपने फैसला कल जरूर कर देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहता है कल फैसला किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। और जज साहब कहते हैं जी मैं बिल्कुल करूंगा, कल तक मौका दे दे मियां साहब को। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी की भी टेप्स चलती हैं। वजीर कानून नवाज शरीफ के उनकी टेप्स चलती हैं। उन टेप्स पर वो जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसको कल अदम करार दिया जाता है। जजेस 3 जजेस फारिग होते हैं, 2 हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में आ गए होते हैं। 3 जज फारिग होते हैं उन टेप्स पर। मियां नवाज शरीफ जिनकी बिहाफ पर, जिनके लिए वो सारी गुफ्तगू और वो सारे पेशकशें की जा रही होती हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता। कोई जज उनकी तरफ अपने जजेस को से इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तो इसलिए हम ये समझते हैं बदकिस्मती के साथ ये रवायत कुछ जारी रखी गई है और इसकी चूंकि हमें तवक्को पहले से थी, हम पहले से कह रहे थे, बार बार मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत है शरीफ खानदान पे नरम हाथ रखने की। आज जैसे सदर साहब ने कहा वो फिर साबित हो गया। एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप ये भी जरा तकाबुल करें कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में यूसुफ रजा पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। चार्ज ये था कि 248 आर्टिकल के होते हुए भी वो पाकिस्तान के सदर को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने सरनगू क्यों नहीं करते और उनको नाअहल करार दे दिया गया। हालांकि आईन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता था सदर को और वजीर आजम के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो खत लिखे। सो ये भी एक बात मेयर साहब ने याद कराई है मुझे और अहम बात है इस तकाबुल के लिए। राठौर साहब जी, मेरा नाम ताहिर राठौर 24 न्यूज़ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात और एक कौमी जमात अपने पूरे एक पास्ट पर्सपेक्टिव में हम उसको देखते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब क्यों जरूरत पेश आई कि इमरान खान अगर इनके साथ मिलता तो पनामा केसेस के हवाले से पीपल्स पार्टी मूव करती? एक बात। दूसरी बात, जैसा कि